صدقہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، صدقے کا لفظ بولتے ہیں، صدقہ کیا بھی جاتا ہے، تو کیا وہ جو کرتے ہیں وہ تعریف پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے؟ تو اصلاً اس کی تعریف ہے کیا، وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ صدقہ وہ عطیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا عطیہ جس کے ذریعے سے رب تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ کئی ہیں، بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو احادیث مبارکہ میں جا بجا جو ہے وہ صدقہ کی تعلیم دی گئی کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مال سے صدقہ ادا کرے، اور یہ ضروری نہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صرف مالدار افراد ہی ادا کرے، بلکہ ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ جو غریب ہے تو وہ اپنے مال کے اعتبار سے جو ہے وہ صدقہ کرے گا، اگر وہ ایک کھجور بھی جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس سے بھی وہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک امیر کو زیادہ مال ثواب کرنے پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو الغرض رضائے الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور یہ مسلمان کو جو ہے وہ دیا جانے والا عطیہ یہ جو ہے وہ صدقہ کہلائے گا۔ تو اب تو آپ نے جو تعریف ارشاد فرمائی کہ رضا الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے، اب ہم تو جو صدقہ نکالتے ہیں وہ تو اپنے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، فلاں کام کے لیے میں صدقہ نکال رہا ہوں، تو کیا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو بندہ مومن کرتا ہے اس میں اخلاص ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاص یعنی رضا الہی، اگر رضا الہی اس عمل سے مقصود نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ صحیح۔ اب پھر اخلاص کے علماء نے درجے بیان کی۔ عام آدمی کے لیے تو یہ درجہ ہے کہ فقط وہ رب کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس سے مقصود اس کے دیگر مقاصد اور جو ہے وہ فوائد بھی ہیں، کہ مثلا نماز ادا کر رہا ہے کہ رب کو بھی راضی کرے، اور دوسری طرف یہ بھی نیت ہے کہ جنت بھی حاصل ہو جائے گی، دوزخ سے بھی بچت ہو جائے گی۔ یوں ہی جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس سے ایک طرف تو مال دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ نیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے مال میں مزید برکت ہو جائے، تو مگر یہ نیت جو ہے وہ اس کے اخلاص یا رضا الہی کے منافی نہیں، کہ وہاں پر جو وہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ صحیح صحیح، اگرچہ ضمنی طور پر اس کا جو ہے وہ مالی فائدہ اس کے ساتھ منسلک ہے، جب ایسا ہوتا نہ دیا جائے، ایسا جب ہوتا ہے نا تو اس وقت تو یہ مقصود نہیں ہوتا رضا الہی، بظاہر یوں لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام نہ پڑتا، وہ مصیبت نہ آتی تو اس نے نہیں نکالنا تھا، تو اب یہ جو نکال رہا ہے وہ تو اپنے کام کے لیے نکال رہا ہے، اس میں ہم کیسے کہیں گے کہ یہ نکال تو اپنے کام کے لیے رہا ہے، لیکن اس چیز کے ذریعے سے یعنی اپنے کام میں جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ رب تعالیٰ سے، بندے سے حاصل نہیں کرنا۔ یعنی اپنے مال میں مثلا کسی کو برکت چاہیے، نقصان ہو رہا ہے، تو اب وہ بے برکتی کو ختم کرنا، برکت لانا، یہ سب چیزیں مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگرچہ ضمنی طور پہ وہ بھی ہے کہ ضمنی یا اس کو آپ اصل کہہ لیں کہ وہاں پر مقصود یہ ہے کہ میرا اس کام میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ جو عمل دے رہا ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی دے رہا ہے۔ تو وہاں پر رضا الہی مقصود، دو پہلو جو ہے وہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہو جائے، اور دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ میرا یہ کام بھی بن جائے۔ تو یہ عمومی طور پہ جو عوام ہیں ہماری جو ہے وہ نیتوں کے اندر، ہمارے اخلاص کے اندر بھی یہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے، جبکہ جو بزرگان دین کا جو اخلاص ہوا کرتا تھا وہ اخلاص میں اپنا ہر عمل جو ہے وہ فقط رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل و بالغ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم ویسے عمدہ چیز پسند کرتے ہیں کہ کھانا
عمدہ ہونا چاہیے. خصوصاً رمضان شریف میں تو زیادہ ذہن ہوتا ہے کہ عمدہ غذائیں کھائی جائیں, اور ایک تعداد ہے جو عمدہ غذا کھاتی ہے. تو یہی حال فطرے میں بھی غور کر لیجئے کہ فطرہ کشمش کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, چھوارے کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, اور جو کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, کھجور کے ذریعے بھی, اور گندم کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے. تو ہماری روٹین کیا ہے کہ جو سب سے سستی چیز ہے اس میں دینا ہے. حالانکہ اسلام نے پسند کیا کہ غریبوں کو جس میں زیادہ ملے. تو اب ہم نے مطلب پسند کیا گیہوں کو, کڑک کو, کہ سب سے سستا ہے, لیکن یار کبھی کشمش کا فطرہ نہیں دیا. اچھا پہلی بار سنا, چلو پہلی بار سنا تو پہلی بار کشمش سے شروع کر دیں. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اعتکاف میں یہاں پر بیٹھے اور وہ دوسرے ملک سے آیا ہو, آیا وہ فطرہ یہاں کے اعتبار سے دے گا یا اس ملک کے اعتبار سے جہاں سے وہ آیا ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے اسی کے, جہاں موجود ہے یہ اسی کے حساب سے اس کا فطرہ ہوگا. تو بہرحال اس میں بہتری یہی ہے کہ جہاں زیادہ رقم بنتی ہو اس کے حساب سے فطرہ یہ دے, تاکہ ہر طرح سے وہ بری و ذمہ ہو جائے. باہر سے آیا, باہر کی رقم زیادہ بنتی ہے, وہاں کا 60 گرام 80 گرام کم, وہاں کا زیادہ پیسوں کا آتا ہے تو وہاں کا نکالے, اس میں زیادہ عافیت ہے. باقی بندہ جہاں موجود ہوتا ہے وہیں کا فطرہ اس کا مقرر ہوتا ہے. کشمش, کھجور, جو, گندم, اس کے حوالے سے غور کر لیجئے گا. اگر کشمش کے حساب سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.